الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر شروع کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھیں جیسا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام سارے ثواب کے لیے رچایا اور سجایا گیا ہے. تو آئیے 3 مرتبہ اللہ شریف پڑھ کر مرحوم کی روح کو سارے ثواب کر لیا جائے. آپ لوگ 3 مرتبہ اللہ شریف پڑھیں. صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد باعث صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہیں قرآن کے اندر. بالکل نیا شعر سنا رہا ہوں. یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہیں قرآن کے اندر. یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہیں قرآن کے اندر. افسوس کہ وہ بند ہے جزدان کے اندر. سبحان اللہ. بے شک مگر افسوس کہ وہ بند ہے، مگر افسوس کہ وہ بند ہے جزدان کے اندر. یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر، مگر افسوس کہ وہ بند ہے جزدان کے اندر. نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے. نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے. ابھی شاید کمی ہے کچھ میرے ایمان کے اندر. نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے. ابھی شاید کمی ہے کچھ میرے ایمان کے اندر. میرے مسلمان بھائیوں، آج کا جو ماحول ہے وہ یہی عکاسی کرتا ہے.
قرآن اور اسلام کی باتیں، وہ گھر جس میں نہ ہو قرآن اور اسلام کی باتیں، تم اس دنیا میں ایسا گھر کبھی آباد مت کرنا۔ وہ گھر جس میں نہ ہو قرآن اور اسلام کی باتیں، میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس دور میں بہت ہی سخت ضرورت آ گئی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی خود تربیت کریں۔ اس کے لیے ہم خود اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ماحول دن بدن خراب ہی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی، کل یہی ہماری اولاد ہمارے لیے طرح طرح کی مصیبتوں کا سامان بن جائے۔ وہ گھر جس میں نہ ہو قرآن اور اسلام کی باتیں، تم اس دنیا میں ایسا گھر کبھی آباد مت کرنا۔ تیرے ہوٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، تیرے ہوٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، ایک قطرے سے سمندر کی لڑائی کیسی۔ اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والوں، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والوں، خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی، خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مرتبہ اور درود پاکوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی۔ اب انسان عقل کے بعد اپنی عقل استعمال کر کے ہر چیز میں انسانوں نے اختلاف پیدا کر دیا۔ انسانوں نے ہر چیز میں اختلاف پیدا کر لیا، کیونکہ انسان کی عقل شریعت کو، انسان کی نفس شریعت کو پسند نہیں کرتی۔ اس لیے انسان جب شریعت کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کی طرف چلا گیا، تب انسان نے ہر چیزوں میں اختلاف پیدا کر لیا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، واحد ایک ایسی چیز ہے اس روئے زمین پر جس میں آج تک کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے بھی اس چیز سے انکار نہیں کیا۔ وہ واحد چیز کیا ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ اسی لیے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھا، اور جس نے اپنی مال و دولت کے اوپر غرور کیا اس نے بھی موت کا مزہ چکھا، اور جس نے اپنے ان قیمتی ایام کو عیاشیوں میں اور برائیوں میں گزارا، انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا، کسی نے بھی موت کا انکار نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک حقیقت چیز۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، موت ہر کسی کو آئے اور ہر کسی کو آئے گی، اور موت آتے وقت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ابھی جوان ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتی۔ جس کے دن پورے ہو گئے
موت آ گئی اس کی روح کو اپنے دامن میں لے کر چل دیتی ہے۔ رونے والے گھر پر روتے ہی رہ جاتے ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہر جانے والا ہر رہنے والے کو نصیحت کر جاتا ہے کہ آگے میں جا رہا ہوں، پیچھے تمہارا نمبر ہے، تم کو ابھی وقت مل رہا ہے، اس لیے تم تیاری کر لو۔ میں تو اب دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اب میرے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ میں اچھے اعمال کر سکوں، مگر تم کو نصیحت کر جاتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں تمہارے پیروں میں ابھی وہ طاقت وہ قوت ہے، تم اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ اعمال اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہے اگر کوئی انسان ان قیمتی ایام کو فضول خرچ کر دیتا ہے، عیاشیوں میں اڑا دیتا ہے، زندگی کے دن تو ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے گزر جائے گا، مگر میرے مسلمان بھائیوں، جن کی زندگی کے ایام فضول ختم ہو گئے، اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے، اور جس انسان کے دن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر بھی اس کا نام دنیا میں جگمگاتا رہتا ہے، پھر بھی اس کا نام دنیا میں جگمگاتا رہتا ہے، اور صرف اس کی اولاد بھی نہیں اس کا ذکر کرتی، بلکہ ہر کوئی اس انسان کا ذکر کرتا ہے، اور جب بھی ذکر کرتا ہے تو اچھائی کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس انسان کی محبت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھ لو، اولیاء اللہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے صدیاں گزرنے والی ہیں، مگر آج بھی ان کا ذکر ہر مسلمان کے لبوں پر ہے، آج بھی ان کے عرس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا ہر کسی کا حضرت خواجہ غریب نواز سے کوئی رشتہ ہے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صرف کر دیا، خرچ کر دیا، تو جب کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی زندگی کو خرچ کر دیتا ہے تو اللہ اس کا نام جو ہے قیامت تک جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرح زندہ رکھتا ہے، اور اس انسان کی محبت ہر انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بھی خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ہر مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ رشتہ تو نہیں مگر محبت کا رشتہ ضرور ہے، اور وہ ہم لوگوں کے لیے نجات کا سامان ہے۔ اگر ہم نے ان کی سیرت کو اپنا لیا، ان کے نقش قدم پر چل گئے، تو ہماری بھی زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہماری بھی دنیا کامیاب ہو جائے گی، اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ تو مسلک اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو جب کوئی عام مرحوم دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر ہم برابر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، کبھی تیجے کی شکل میں، کبھی 10ویں کی شکل میں، کبھی 40ویں کی شکل میں، کبھی سال بھر میں، کبھی 6 مہینے میں۔ اور یہ کرنا چاہیے، ہمیشہ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے،
معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی اور تمام مومنین کے لیے دعا کی اب اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب مسلمان دعا کرے تو اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں ایسا نہیں کہ جب تک والدین زندہ رہیں گے تب تک ان کے لیے دعا فائدہ نہیں پہنچائے گی، یا مسلمان جب تک زندہ رہیں گے تب تک ان کے لیے دعا نہیں فائدہ پہنچائے گی۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، دعا جس طریقے سے مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طریقے سے زندے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ زندوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی، اور آپ مردوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ میرے رب کو اتنا پسند ہے کہ میرا رب اس چیز کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نوری مخلوق فرشتوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جہاں پر تم میرا ذکر کرتے ہو اور میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہو، تم کو ایک کام اور کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مومنوں کے لیے دعائیں بخشش بھی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ پر یہ کر دیا کہ اے فرشتوں، جہاں پر تم میرا ذکر کرتے ہو، میری تسبیح کرتے ہو، میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہو، وہیں پر تمہارے لیے ایک کام اور ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ تم مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہا۔ اب اس دونوں آیت کریمہ سے یہ چیز واضح ہو گیا کہ مومنوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اب وہ چاہے زندہ ہو یا مردہ، چاہے وہ دنیا میں ہو یا دنیا سے جا چکا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دعا میں اپنے والدین کو بھی شامل کرے، اپنے اہل خانہ کو بھی شامل کرے، اپنے بھائی کو بھی شامل کرے، اپنی بہن کو بھی شامل کرے، اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کرے، اپنے تمام عزیزوں اقارب کو بھی شامل کرے، اور وہیں پر تمام مسلمانوں کو بھی شامل کرے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے، کیونکہ یہ طریقہ میرے رب کو بہت پسند ہے۔ یہ طریقہ میرے رب کو بہت پسند ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، دعا، جب کوئی انسان دعا کرتا ہے، یہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا ایک عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ دعا عبادت کا محض ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ ہم کو سکھایا، اور میرے آقا نے دعا کو عبادت بنا دیا۔ دعا کو میرے آقا نے عبادت بنا دیا۔ اب دعا عبادت ہو گئی، اور عبادت جب کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت کے بدلے میں اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرماتا ہے۔
صدقہ و خیرات، اور مرکب عبادت حج، قربانی. کیونکہ جب آدمی حج کرنے جاتا ہے تو مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنا جسم بھی خرچ کرتا ہے، یعنی جو عرفات کے میدان میں اور تمام جگہوں پر جاتا ہے تو وہ محنت بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے قربانی میں بھی وہ اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے اور قربانی کے لیے جانور بھی تلاش کرتا ہے. تو اب یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اگر کوئی مسلمان زکات دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اگر کوئی مسلمان صدقہ و خیرات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب عطا فرمائے گا. اب یہ ثواب اگر ہم کسی مرحوم کی طرف بھیج دیں گے یعنی ایصال ثواب کر دیں گے تو یہی ثواب جو ہمارے لیے بھی فائدے مند ہے ہمارے مرحوم کے لیے بھی فائدے مند ہو جائے گا، ہمارے مرحوم کے لیے بھی فائدے مند بن جائے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، کبھی کبھی نفلی نمازیں بھی ادا کر کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا کرو. نفلی روزے رکھ کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا کرو اور صدقہ و خیرات کر کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا کرو. اور یہ کام ایسا کام ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے اور اس سے مردوں کو بھی نفع پہنچتا. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں ایصال ثواب کرتا ہوں، پتہ نہیں اس کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں ایسا سوال اپنے ذہن میں کبھی مت آنے دینا. کیونکہ اس دور میں شیطانی چکر اس طریقے سے چل رہا ہے، جگہ جگہ گلی گلی ٹولی ٹولی بنا کر لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر فائدے والی چیزوں پر آج حملہ ہو رہا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، کبھی اپنے ذہن میں یہ سوال نہ آنے دینا کہ پتہ نہیں فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. اور میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم قبرستان جاتے ہیں، کسی اپنے مردے بھائی کو لے کر جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب تک قبر میں رکھا نہیں جاتا تب تک لوگوں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کتنی جلدی اس کو دفن کر دیا جائے اور میں کتنی جلدی قبرستان سے نکل کر بھاگ جاؤں. نہیں میرے مسلمان بھائیوں، تم اپنے مردے کو رکھ کر قبرستان سے جلدی مت بھاگا کرو. جب ہم مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، وہ ہمارا مردہ ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. ابھی تک تو وہ اپنے والدین کے بیچ میں تھا، اپنے بھائی کے بیچ میں تھا، اپنی اولاد کے بیچ میں تھا، مگر اب وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر ایک نئے مکان میں گیا ہے، اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر وہ ایک نئے مکان میں گیا ہے، اپنا پرانا مکان چھوڑ کر وہ نئے مکان میں گیا ہے. اس لیے جب وہ نئے مکان میں گیا ہے تو اس کو ضرور گھبراہٹ ہوگی، اس کو ضرور گھبراہٹ ہوگی. اور یہ گھبراہٹ ایسی گھبراہٹ ہے اور وہاں پر تو طرح طرح کے سوال بھی ہونے ہیں اور وہاں پر شیطان بھی آئے گا، منکر نکیر بھی آئیں گے سوال و جواب کرنے کے لیے. شیطان بھی آئے گا بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے بھائی کو چھوڑ کر
کا ذکر کیا کرو، قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ قبر بھی کبھی کبھی کشادہ ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی سمٹ بھی جاتی ہے، یعنی مردے کو دباتی بھی ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں جب حضرت سعد بن معاذ کی وفات ہوئی تو ہم نے حضور کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو قبر میں اتار کر ان پر مٹی ڈال دی گئی۔ اس کے بعد یعنی جب حضرت سعد بن معاذ کو قبر میں اتار دیا گیا اور ان کو مٹی سے دفن کر دیا گیا، تو مٹی سے دفن کرنے کے بعد جب وہ ان کی قبر بن گئی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زور زور سے اللہ اکبر تکبیر و تسبیح کرنے لگے۔ جب میرے آقا تسبیح کرنے لگے، تکبیر کرنے لگے، اللہ اکبر کا ذکر کرنے لگے، تو جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے اور میرے آقا کی زبان مبارک سے اللہ اکبر کی صدا نکل رہی ہے، تو صحابہ اکرام بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگے، صدا بلند کرنے لگے۔ ہر صحابی رسول کی زبان پر اللہ کا نام آ گیا، کسی کی زبان پر سبحان اللہ ہے تو کسی کی زبان پر الحمدللہ ہے تو کسی کی زبان پر اللہ اکبر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب صحابہ اکرام نے اللہ کا ذکر کیا، تکبیر کی، تسبیح کی، تو میرے مسلمان بھائیوں، تو صحابہ اکرام نے جب یہ کر لیا تو جب میرے آقا خاموش ہو گئے تو تمام صحابہ اکرام بھی خاموش ہو گئے۔ اب ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج یہ معمول کے خلاف یہ کام آخر کیا گیا تو اس میں وجہ کیا ہے؟ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابی رسول پر قربان جاؤ کہ اگر انہوں نے نہ پوچھا ہوتا تو ہم اور آپ کیسے جان پاتے؟ ہم اور آپ اس بات کو کیسے جان پاتے؟ یہ صحابی رسول کی دین ہے کہ ہم تک یہ بات واضح ہو کر پہنچ گئے۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب حضرت سعد بن معاذ کو دفن کر دیا گیا تو ان کی قبر تنگ ہو گئی، ان کی قبر تنگ ہو گئی، اور جب ہم لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ کے ذکر کی برکت کی وجہ سے ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جب ایک صحابی رسول کی قبر تنگ ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ تو صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتے ہیں، نماز پر نماز چھوڑتے ہیں، زکات نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، تمام طرح کی برائیاں ہم صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ کو اللہ کے ذکر کی کتنی ضرورت ہے؟ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ تو اپنے مرحوم بھائی کو قبر میں چھوڑ کر فوراً چل دیتے، فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ فاتحہ قرآن مجید کی تلاوت برکت کے لیے وہاں پر کی جاتی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اسی حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو دفن کے بعد اذان دی جاتی ہے وہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب اپنے مرحوم بھائی کو دفن کر لو، وہاں پر اللہ کا کچھ دیر ذکر کرو، اذان دو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، بلکہ یہاں تک بزرگوں نے وصیت کی ہے کہ 3 دن 4 دن تک میری قبروں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ ہم اور آپ تو یہ کر نہیں سکتے، مگر کم سے کم کچھ دیر تو بیٹھ کر اپنے مرحوم بھائی کے لیے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کے سوالوں میں آسانی
اذان دے سکتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اب کبھی دفن کرنے کے فوراً بعد قبرستان سے بھاگنا مت، فوراً مت بھاگنا۔ قبرستان کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر اللہ کا ذکر کرنا، پھر اس کے بعد قبرستان سے واپس آنا، تاکہ ہمارے بھائی کا دل جو ہے نئے مکان میں لگ جائے اللہ کے ذکر کی برکت کی وجہ سے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن سوگ منایا جاتا ہے۔ لوگ 3 دن سوگ مناتے ہیں، مگر ان دنوں کو کیسے گزارنا چاہیے ہم اور آپ اس کا خیال نہیں کرتے۔ یہ 3 دن جو ہے صرف بیٹھ کر بات کرنے کے لیے نہیں ہے کہ کام کاج کو بند کر دیا جائے، اپنے گھر کے تمام کاموں کو بند کر دیا جائے اور مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی جائے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں نے فرمایا کہ یہ 3 دن جو ہیں، ان 3 دنوں میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے۔ یہ 3 دن جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، فالتو ضائع وقت برباد مت کیا جائے۔ یعنی وقت کو خالی اسی طریقے سے فضول میں مت خرچ کر دیا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے مرحوم بھائی کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس کام کو ہم اور آپ نے صرف نہیں کیا ہے، بلکہ جب حدیث پاک میں کتابوں میں ملتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کے درمیان بھی کوئی صحابی انتقال کر جاتا تھا، انصار میں سے کوئی صحابی انتقال کر جاتا تھا، تو انصار کا یہ معمول تھا کہ وہ 3 دن قبروں پر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن مجید کی قبروں پر جا کر تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہی تک نہیں، اس چیز کو زندہ رکھنے کے لیے، یاد کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا یہ معمول تھا کہ جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی، اپنے بابا جان کے ایصال ثواب کے لیے وہ برابر غلام آزاد کرتے رہتے تھے، وہ برابر غلام آزاد کرتے رہتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہمارے گھر سے بھی کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارا کوئی بھائی دنیا سے چلا جائے، تو برابر ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے سامان مہیا کرتے رہیں، کبھی قرآن خوانی کر کے، کبھی صدقہ و خیرات کر کے، کبھی میلاد شریف کی محفل رچا کے، جو بھی ثواب کا کام ہے اس کو کر کے ہم اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرتے رہے، تاکہ ہمارا یہ بھائی جو نئے مکان میں گیا ہے وہ چین و سکون سے رہ سکے۔ اگر وہ چین و سکون سے اس مکان میں رہا تو ہمارے لیے دعا ضرور کرے گا، اور قبرستان کبھی ضرور جانا چاہیے۔ قبرستان، اپنے مرحومین کے پاس قبرستان کبھی ضرور، بلکہ ہفتے میں جمعہ کے دن جانے سے بہت ہی فضیلت حدیث پاک میں آئی۔ اگر آپ برابر نہیں جا سکتے، مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں 1 مرتبہ جا کے، اگر آپ کو پورا قرآن مجید نہیں آتا، صرف 3 مرتبہ قل واللہ شریف کی تلاوت کر کے اگر آپ نے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر دیا، تو میرے مسلمان بھائیوں، یقیناً آپ کا مرحوم بھائی آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اور جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت
امت مرحومہ ہے۔ مطلب کیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت دنیا سے گناہوں کے ساتھ جائے گی اور جب کل بروز حشر اٹھے گی تو اس کے نام اعمال میں کوئی نیک کوئی برائی ہی کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ تبھی ہی ہوگا جب ہم اپنے مرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں گے، اور جب ہماری مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، اور جب ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی تو اللہ تعالی ہمارے مرحوم کے تمام گناہوں کو نامہ اعمال سے نکال کر نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور جب وہی ہمارا مرحوم بھائی کل بروز حشر اٹھے گا تو وہ نیکیوں والا نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ یقیناً وہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، یقیناً وہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مرحوم کو کبھی بھولنا نہیں ہے، برابر ان کے لیے ایصال ثواب جاری رکھنا ہے۔ اور آج جو ہے سہیل بھائی کے اہل خانہ نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل میلاد رچا کر اپنی محبت کا اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے والد سے جب تک ہمارے والد ہمارے بیچ میں تھے ہم ان سے محبت کرتے تھے، وہی محبت آج بھی ہمارے سینے میں برقرار ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی ہم اپنے والد سے محبت کرتے رہیں گے۔ اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کے والد کو قبر میں چین و سکون عطا فرما، اور ان کی قبر پر رحمت النور کی بارش کر۔ مولا سہیل بھائی کے والد صاحب کے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اس محفل پاک میں جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں اور ان کے گھروں سے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، مولا سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خیر